مگر اس میں اجمال ہے، اس میں شارٹ پیغام ہے۔ قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو، حج البیت، بیت اللہ کا طواف کرو، مگر نماز کا وقت کتنا؟ اس نماز کی راہ ہے۔ زکوٰۃ کتنی دیں؟ زکوٰۃ دو، یہ قرآن پاک ہے، مگر سونے پہ زکوٰۃ کتنی، چاندی پہ زکوٰۃ کتنی، گائے پہ زکوٰۃ کتنی، بکری کی زکوٰۃ کتنی، اونٹ کی زکوٰۃ کتنی، اس کا ذکر قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حج بیت اللہ کرو، احرام باندھو۔ اب احرام کہاں باندھے؟ یہ کرامی تو ہے کہ احرام باندھو، کہاں باندھے؟ حج کا تعین نہیں۔ ہندوستان والے کہاں سے باندھے؟ امریکہ والے کہاں سے باندھے؟ مصر والے کہاں سے باندھے؟ عراق والے، مراکش والے کہاں سے باندھے؟ حدود کا تعین نہیں۔ یہ تمام جو پاکیزہ چیزیں ہیں شوٹ، سب یہ شوٹ ہے۔ ان تمام شوٹ کی تفصیل حدیث مصطفیٰ، اس لیے رسول اللہ نے قرآن میں ایک اسپیشل قانون بنا دیا، ایک اسپیشل قانون۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ میرے وفاداروں، میرا محبوب جو دیں اس کو دل میں اتار دو، اور جس سے محبوب بنا کر دیں قیامت تک کے لیے اسے باز آئے۔ بس نبی نے فرمایا وہ حکم، نبی نے منع کیا وہ فعل ممنوع، بس جو حکم آیا اسے ہمیں کرنا، حتی المحدود، اور جسے منع کیا اس سے رکنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس لیے پوری تفصیل اسلام کی، اسلام کے قوانین کی، اسلام کے احکام کی آپ کو حدیث پاک میں۔ اس لیے نبی کے صحابہ کا اتنا ایمان مضبوط، ہمارے بھائی غور کریں، اللہ نے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، قرآن جتنا سنتے اتنا یاد کریں، حدیث جو سنی وہ یاد کریں۔ اب جیسے اپنی یہ محفل بیٹھی ہے تو محفل میں میں نے گفتگو کی، میری گفتگو ہے، اللہ کے نبی ایسے گفتگو فرماتے اس کو حدیث کہتے، اور اس کو رسول اللہ کی گفتگو کو صحابہ یاد کرتے، دل میں اتنا اچھا ان کا حافظہ تھا۔ یہ رب کی اسپیشل نعمت کہ جو سنتے تھے وہ یاد کر لیتے، قرآن بھی یاد، حدیث بھی یاد۔ تو شروع میں جب صحابہ کا عشق دیکھا تو کچھ حضرات نے حدیث کو لکھنا شروع کیا، اچھی باتیں تھی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں ولا تتقوا، تم قرآن کے سوا کسی چیز کو مت، یہ تو قرآن حدیث آپس میں خلط مت کرو، تو اعرابی نہیں سمجھے گا یہ قرآن ہے کہ حدیث۔ تو شروع میں حالات کی مجبوری کی بنا پر حدیث پاک لکھنے سے منع کیا۔ نبی پاک کو یقین تھا کہ میرے وفادار جو سنتے وہ دل میں اتار دیتے، یاد کر لیتے، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جب کچھ آگے بڑھا، اسلام افریقہ میں گیا، اسلام چائنا کی طرف گیا، اسلام ایران کی طرف گیا، جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا تو لوگ حج کے موقع پہ آئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو سرکار نے آخری ایک خطبہ دیا، انقلابی خطبہ، تو ایک صحابی کھڑے، ابو شاہ کے سرکار اس کو لکھ، تو نبی نے کہا لکھ دیتے، ایک صحابی کا، تو گویا کہ نبی نے لکھنے کی اجازت اب دی، اب تک نہیں تھی، اب حجۃ الوداع پہ ہوگی، تو اب تھوڑا وقت ملا 5-6 مہینے، تو صحابہ نے فٹافٹ لکھنا شروع کر دیا، اب سرکار نے ہم کو اجازت دی، تو سرکار ابو ہریرہ نے کچھ لکھا اور سرکار ابو شاہ نے کچھ لکھا، ایک صحابی مشہور تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زیادہ لکھا، دوسرے صحابہ نے کم لکھا، ایسے تھوڑا تھوڑا حدیثوں کو لکھتے رہے اور کتاب سے تیار ہوتے رہے۔ کچھ سرکار علی کے مولا نے لکھا، مگر اس کے بعد قرآن یاد رہا، حدیث یاد ہے، اس کے جو کتابچے یا بیات تھوڑے تھوڑے لکھے تھے وہ بھی مختلف تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشدہ کہلاتے، 4 خلفائے راشدین سرکار ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بعد ان کے منہج پر جس نے حکومت چلائی وہ سرکار عمر کے رشتے میں پوتے نواز، انہوں نے حکومت اسی انداز سے چلائی جیسی خلفائے راشدین کی ہوئی، قرآن اور حدیث کے مطابق، کوئی قدم قرآن حدیث کے خلاف نہ اٹھے، یہ ان کی کاوش پاکیزہ ہے۔ ان کا دور آیا تو مسلمان آگے چلے گئے، کئی حدود پار کر گئے، تو ان کو احساس ہوا کہ جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شریف، تو سرکار ابو بکر کے پاس حضرت عمر آئے، سرکار اتنے صحابہ شہید ہو گئے، کل قرآن کس کے پاس رہے؟ ان کے پاس یہ چلے گے، یہ چلے گے، ہمارے پاس جو ہے وہ تو یاد رہے گا، باقی قرآن تو رہے گا نہیں، قرآن کو جمع کرو۔
تو ابو بکر نے کہا عمر جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام اپن کیسے کریں گے؟ کہا سرکار بات تو آپ کی صحیح ہے مگر حالات کی مجبوری ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو عمر فاروق نے اتنا زور دیا کہ ابو بکر کا دل کھل گیا۔ کہا نہیں عمر میں بھول پہ ہوں، تو جو کرتا وہ تو قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ سرکار زید بن ثابت کو بلایا، کہا چن کے قرآن، تو انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کا پہلا قرآن پاک پاکیزہ صحیفہ سرکار زید بن ثابت پہ آیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر عثمان غنی جمع کر لیا، اب خزانے کی تفتیش کرنا، اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا اور اس کی تنقیح کرنا اور اس کو اچھے کو برے میں تمیز کرنا، یہ آپ کی ہماری کوشش ہے۔ لہذا ایسی کوشش کی امام بخاری نے 16 سال پیدل سفر کیا، نہ گاڑی نہ خچر نہ بیل نہ اونٹ نہ کچھ نہیں، پیدل۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ حتیٰ شقت قدم آؤ ان کے پیر پھٹ گئے، کپڑا باندھ، جوتی اتار دی، کپڑا باندھا، 16 سال تک نبی کی حدیث کے پیچھے دیوانہ بن کے گھومتا، نہ پانی کا ہوش نہ کھانے کا ہوش۔ 16 سال میں حدیث مصطفیٰ کو جمع کیا، 16 سال لگے۔ اور حدیثیں کتنی آتی ہے بھائی صاحب؟ اب ہمارے بھائی ادھر ادھر کی تسبیح پڑھ کے قوم کو گمراہ کرتی، 6 لاکھ حدیثی یاد۔ کتنی تھی؟ 6 لاکھ حدیثی تھی۔ تو بخاری نے سوچا کہ ابھی بھی لوگوں میں سختی میں جاتا ہوں، امام صاحب بیٹھو، میں بیل کو پانی پلا لوں، میں گدھے کو چارہ دوں۔ تو اب بھی لوگوں میں سستی آئی تو فتح پور والی کمپنی میں کتنی سستی نہیں، اس لیے سرکار ٹھہرو۔ تو کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا نہیں بیٹا ٹھہرو، اب اپنے کو اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو، اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے تفتیش کرو کہ حاجی صاحب نے کہا کہ حدیث رسول کی ہے، تو حاجی صاحب کانپور سے آئے کہ رامپور سے آئے، حاجی صاحب کا عمل کیا ہے، حاجی صاحب کی اہلیہ، یہ اہلیہ کیا کام کرتی ہے، پردہ ہے کہ نہیں ہے، حاجی صاحب کا قصب حلال ہے یا قصب غیر حلال ہے، اس کی پوری تحقیق کی۔ تو ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل چلے گئے، موصل، وہاں چلے، مدینے سے موصل آئے، یہ عراق کا آخری کنارہ ہے۔ تو وہاں کوئی بزرگ تھے ہماری طرح کم علم والے بیچارے، وہ گھوڑے کو پکڑ رہا تھا۔ کس کو پکڑ رہا تھا؟ گھوڑے کو۔ تو اس نے اپنے دامن کو یوں پھیلا دیا، یوں تار۔ تو اپنے گاؤں میں رواج ہے کہ گھوڑا سمجھے گا اس میں دانا ہے، تو گھوڑا قریب آئے تو گھوڑے کو پکڑ لیا۔ بخاری صاحب جوان ہے، وہ دیکھ رہے، گھوڑے کو پکڑا تو یوں ڈال دیا، کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا یار بابا نے تو گھوڑے کو دھوکہ دے دیا۔ اب اس کو سلام کیا کہ حضرت خدا حافظ۔ کہا بیٹا تو نورانی چہرے والا بہت بڑا عالم معلوم ہوتا ہے، کون ہے؟ کہا مجھے محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں۔ کہا زہر قسمت تو میرے نبی کا دیوانہ، آؤ بیٹا۔ کہا نہیں، میں آیا تھا کہ آپ کو ایک حدیث پاک یاد ہے، مگر میں نے دیکھا کہ آپ جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو مجھے بھی میں آپ کی حدیث کو قبول۔ یہ تقویٰ، حالانکہ وہ ولی تھے مگر امام بخاری کا تقویٰ، ان کی احتیاط کہ نہیں، جہاں مجھے 100% یقین ہوگا اسی کی حدیث کو قبول کروں گا، ورنہ میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہوں گا مگر حدیث کو قبول۔ اس طریقے سے 6 لاکھ حدیث میں چن کر کے آپ نے بخاری میں سے 2500 کتنی؟ اب یہ ملے کہتے ہیں بخاری، ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، انہیں تو بخاری تمہیں آتی ہے؟ بخاری میں کتنی حدیث ہے، راوی کون ہے؟ امام بخاری کو تو 6 لاکھ حدیث۔ اگر بخاری پہ تمہارا بھروسہ ہے دوسری حدیثوں کو بھی تو مانو، وہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے، ہمارے بات بھی تو نہیں ہے، وہ سب بخاری کے شاگرد۔ امام ترمذی ان کا شاگرد، مسلم بھی ان کا شاگرد، ابو داؤد ان کا ساتھی اور شاگرد، یہ تو سب بخاری کی کمپنی ہے یار۔ تم ان کی حدیث کو مانتے ہو، ان کو نہیں مانتے ہو، حماقت ان کی ہے۔ یہ سب حدیث مصطفیٰ سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، جس حدیث کا راوی صاحب یہ رسول ہے اس پہ ہماری جان قربان۔ اور اللہ نے نہیں، ہم نے نہیں، رب نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی صحابہ کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے دنیا والو، یہ نبی کے صحابہ وہ ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا۔ تو صحابہ کی تعریف تو رب پاک فرما رہا ہے، تو ان پہ جھوٹ کا تو اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی حدیث رسول ہے صحیح حدیث، اس پہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے، سب کا یقین۔ حدیث رسول کلام مصطفیٰ کی تفسیر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے قریب آئیں۔ اور حدیث روایت ہے کہ بخاری پر ختم کر کے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور کرونا آ جائے یا یہ طاعون آ جائے، خطرناک بیماری آ جائے، جانور میں بیماری آئے، تو علماء کہتے ہیں علماء کے بلا کے بخاری شریف پڑھاؤ اور بخاری پڑھ کے پانی پہ دم کرو اور پانی چھڑک لو تو بیماری کی جڑ چلی جائے۔ اللہ نے اس مقدس کتاب میں قرآن کے بعد
اتنی فضیلت رکھی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ آپ کے مقصد کو پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ حدیث مصطفیٰ پر آپ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. مولانا نے میری تقریر ادھر کروا دی، نہیں تو میں تقریر یہاں کرتا. اب جبر تو تقریر یار ہوگی نہیں، تھک گیا انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. حدیث کیا ہے اس کی تفصیل پھر کب بیان کریں گے. بیٹا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دیکھو بیٹا، آپ نے بخاری شریف پڑھی حضرت سے، تو بخاری میں سب سے پہلے بدء الوحی کا ذکر آیا. باب تو ہے بدء الوحی کا، مگر وحی کا ذکر نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات کا ذکر ہے. باب کچھ ہے اور حدیث کچھ ہے، مطابق نہیں. وہ ضمنی لائے. تو بخاری آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کا ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا کلام نبی پڑھو تو پہلے نیت کو صاف کرو. یہ مت کو کہ مفتی صاحب بڑے مفتی بنیں گے، بڑے عالم بنیں گے، نظرانہ ماریں گے، لوگوں سے پیسہ لیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. نیت یہ کرو مولا تو علم دے، علم کی برکت دے، صوفی صاحب کی دعا کے صدقے میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. خدمت کرنا میرا کام ہوگا، کرم کرنا رب کا عمل. تو انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے. دنیا ہر ایک کلیکٹر میرا دوست تھا مولانا صاحب، تو ایک قومی ایکتا کا پروگرام آ گیا، 26 جنوری وغیرہ ہوتی نا اس تو میں نے تقریر کی تو کچھ لوگ اپنے میاں بھائی کئی آگے تو سب نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا. کلیکٹر دیکھ رہا. اب میری تقریر ختم ہوئی، کلیکٹر صاحب کھڑے ہوئے، کئی نیتا تھے. اس کے بعد کلیکٹر نے کہا کہ صاحب مفتی صاحب کی تقریر کے بعد میں اپنا بھول گیا، مجھے کیا بولنا تھا میں سب بھول گیا. علم تھا، برکت تھی، شانتی، سب باتیں مفتی صاحب نے کہہ دی. مگر مجھے تعجب ہے کہ میں نے 17 سال پڑھا اور ضلع کا کلیکٹر بنا. میرا ہاتھ تو میرا بیٹا بھی نہیں چومتا اور مفتی صاحب کا ہاتھ پوری دنیا چوم رہی ہے. تو پتا چلا کلیکٹری میں کچھ نہیں ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی مفتی بننے کی. تو بیٹا یاد رکھو یہ علم رحمت والا ہے. اس علم میں پیسہ تو ملے گا مگر عزت نہیں ملے گی. اور یہ علم پڑھ کے جاؤ گے، صوفی صاحب کی دعا لے جاؤ گے تو آپ کا باپ بھی آپ کی پیشانی چومے گا. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. اس لیے عزت جو ملے گی وہ رسول کی غلامی میں ملے گی. اس لیے نیت بخاری نے پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات کہ عالم ہو یا شاگرد ہو اس کی نیت درست ہونی چاہیے کہ میں دین کی خدمت کروں. اس نیت کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور آخری حدیث ہے وہ بیٹا عمل کی ہے. جس نے یہ تسبیح پڑھی اس کا بیڑا پار. اور پیچھے آپ یہ حدیث پڑھ چکے 25-26 پہ ہے. اس میں آیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح انسانوں کی نہیں حاجی صاحب، یہ فرشتوں کی تسبیح. اور حدیث پاک آقا نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ قاضی جو یہ تسبیح پڑھ لے اس کا گناہ اگر دریا کے جھاگ کے برابر یا زمین کے ریت کے ذروں کے برابر یا درخت کے پتوں کے برابر گناہ ہوگا تو 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اپنی کریمی سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ تو جنت کا گیٹ کھولا ہوا ہے. ہم جنتی بننا نہیں چاہتے، ہم اس تسبیح کو یاد کریں. آپ لوگ پڑھیے صاحب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بیٹا بخاری کے استاد حضرت احمد بن اشکاب اور حضرت احمد کے استاد محمد بن فضیل اور محمد کے استاد عمارہ بن قعقاع اور سرکار عمارہ مفتو مضموم دونوں ہیں مگر ترجیح ان کو علامہ نووی علیہ الرحمہ نے ضمے سے دی عمارہ بن قعقاع. یہ روایت کرتے ہیں ابو زرع سے. سرکار ابو زرع ان کا نام حرم بن عمر البجلی، اصل نام ہے حرم، چھوٹی ہے سے حرم بن عمر البجلی. یہ امام ابو حنیفہ کے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد. ابو ہریرہ علم کے پہاڑ تھے. ان کو حدیث سنتے تھے تو باہر سے آئے تو یاد نہیں. کوئی دن کا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر پوری یاد نہیں ہوتی. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا کپڑا پھیلا تو چادر تھی، انہوں نے چادر یوں پھیلا. دیکھو یہ حدیث ہے. میرے نبی کا کرم تو دیکھو، نبی نے پڑھ کے دم کیا. یہ ہے کیا کہتے ہیں
तबरुक, अल्लाह वालों का तबरुक, ये आब ज़मज़म है, खाके मदीना, ये तबरुक है। सरकार ने पढ़ के दम किया, काबूरा उबसुत फैला, यूं फैलाया, का ज़म्बे सदरे का, इसको सीने से मिला तो उठा करके यूं कर दिया। उसने कहा जब से मैंने चादर लगाई है जो सुनता हूँ याद हो। अब सबसे ज्यादा हदीसी अबू हुरैरा को याद होती है। सरकार अब्दुल्ला बिन अमर के बाद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस लिखा करते थे, इसलिए हजरत अब्दुल्ला को ज्यादा हदीस है। उनके बाद दूसरे नंबर का हजरत अनस है, वो नबी का स्पेशल खादिम है। और तीसरा नंबर हजरत अबू हुरैरा, क्या इनको बेशुमार हदीस याद। ये इनके शागिर्द अबू हुरैरा के, इनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन सखर स्वाद से, और ये बिल्ली से प्यार करते थे, जैसे आप लोग किसी चीज से मोहब्बत करते हो। देखा मैंने मोबाइल से मोहब्बत की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा। आप बिल्लियों की तरह उन्होंने बिल्ली से मोहब्बत की, तुम मोबाइल से मोहब्बत मत करना, तुम किताबों से मोहब्बत करना तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। तो उनको बिल्ली से मोहब्बत थी तो नबी पाक आए तो बिल्ली छुपा के बिठाए, का सरकार मुझे बिल्ली से मोहब्बत है, कि या अबा हर्रा, ओ बिल्ली का बाप। तो ये बिल्ली का बाप उनका लक़ब बन गया। अब दुनिया असल नाम को भूल गई और नबी के इनाम को याद कर, नबी जो कहते वो हर्फ आखिर बन गए। तो इनकी कुनियत होगी अबू हुरैरा। इन्होंने नबी पाक की सोबत गुजारी। ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया बेटा कि दो कलमे बड़े महबूब ही रहमान, हबीब का, महबूब नहीं का, हबीब ही बड़ी, इसम ज़र्फ भी है, बेपनाह इनमें खूबियां। लिहाजा कहा कि दो कलमे अल्लाह को, एक होता है इसम तफजील, एक होता है सिफ्त मुशब्बा, और ये सिफ्त मुशब्बा भी है और जनाबे वाला वो दोनों है। लिहाजा इतना हबीब की उसकी मोहब्बत के आखिर कोई किनारा, अला हबीबुल्लाह वला फखर, सरकार ने कहा। तो दो कलमे अल्लाह के महबूब हैं, उनसे अल्लाह को मोहब्बत, मगर जबान पे हल्के हैं और मीज़ान अदल में भारी है। पढ़िएगा तो बिल्कुल आसान है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मगर कल क़यामत में अल्लाह आप हमको नबी का जलवा नसीब फरमाएगा, तो जब हिसाब किताब होगा, तो जब ये कलमे आपके रखे जाएंगे तो दुनिया भर के अवासिम जो होंगे वो सब हल्के हो जाएंगे और कलमे पाक जबान पे हल्के और इंसाफ की मीज़ान में सबसे ज्यादा भारी है। और वो दो कलमे कौन से बेटा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला आपको हदीस पाक पढ़ने की, पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जैसे मेरे शेख ने मुझे हदीस पढ़ने की, पढ़ाने की इजाज़त दी, मैं हज़रत मुफ्ती साहब और सूफी साहब के वकील बन करके आपको हदीस पढ़ने की, पढ़ाने की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला आपको दीन मती की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बे करीम, तेरे महबूब का कलाम पाक का विरद हुआ, इस कलाम पाक के विरद के सदक़े में हमारी सब की हाज़िरी को कबूल कर। इस पाकीज़े महफिल में तेरे बंदे और बंदियाँ, मेरे रब जितने हाजिर हैं, अपने महबूब की महफिल की सब की हाजिरी को कबूल फरमा। कलाम मुस्तफ़ा के सदक़े में सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, सबकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे करीम, जो बे औलाद उनको नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेकी पे चलने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम, पाकीज़ा कलाम के सदक़े में, हदीस मुस्तफ़ा के सदक़े में, बुखारी शरीफ की इबादत और रियादत के सदक़े में, इमाम बुखारी के ज़ुहद और तक़वा के सदक़े में हमारे इस इदारे को दिन दूनी रात को तरक्की अता फरमा। सूफी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमा, इनको सेहत और आफियत दायमा अता फरमा। इस मुक़द्दस हदीस के सदक़े में हिंदुस्तान में अमन और शांति पैदा फरमा, हमारे वतन में अमन और शांति पैदा फरमा, हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा, हमारे भाइयों में मेल मोहब्बत का जज्बा अता फरमा। रब्बे करीम, कलाम मुस्तफ़ा के सदक़े में नफरत की तमाम बीमारियों का कला कमा फरमा, मेल मोहब्बत का जज्बा अता फरमा, इंसानियत नवाजी का रब्बे करीम जज्बा नसीब फरमा। रब्बे करीम, हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे इन बुजुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमा, हमारे जवानों को नेक और सालेह और इस्लाम के सच्चे परस्तार बनने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों को हमारी पेशानी से आबाद और शादाब फरमा ले, हमारे दिलों को अपने महबूब की मोहब्बत का मदीना बना ले। हम औलियाए किराम, ख्वाजा हिंदुल वली सरकार गौसुल वरा महबूब इलाही, तमाम औलियाए किराम की अकीदत का हमारे कुलूब गंजीना बना ले।
ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کے سچی محبت کا جذبہ عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم سے پیراور فرما، ہمارے جوانوں کو اسلام کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو جو تیرے بندے دامے ترمے قدمے سخن تعاون کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رحمت العالمین، صلاۃ و سلاما علیک یا ابن رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔